السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشتیاق صاحب پردیس میں مزدوری کرتے بوڑھے ہو گئے، مگر بیوی کی جوانی سلامت تھی۔ بڑھاپے میں وطن لوٹے تو بچوں نے منہ پھیر لیا۔ ایک دن بیٹے نے باپ پر ہاتھ اٹھا کر حد پار کر دی تو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ بچے خوش تھے کہ بیمار باپ سے جان چھوٹی، مگر 3 دن کے بعد آدھی رات کو گھر کے باہر شور سن کر ماں بیٹے باہر آئے تو قدمے تلے سے زمین نکل گئی۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھا گرم چائے پیتے ہوئے سردیوں کی شام سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے کسی کے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میں نے ہڑبڑا کر آواز کا تعین کیا تو چونک گیا۔ وہ آوازیں ہمارے ساتھ والے اشتیاق صاحب کے گھر سے آ رہی تھی۔ اشتیاق صاحب ہمارے پڑوسی میں رہنے والے انتہائی وزردار آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی پردیس میں گزاری تھی اور خوب محنت کر کے اپنی کمائی سے انہوں نے اپنی اولاد کو بھرپور عیش دلائی تھی۔ ان کی کمائی کی بدولت ان کے بیٹوں نے پیارا سا گھر بنا لیا۔ اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ محلے والے ان کے ٹھاٹھ باٹھ اور عیش کو دیکھ کر خوب رش کرتے اور وہ اشتیاق صاحب کی محنت کو سراہتے، جنہوں نے باپ ہونے کا صحیح حق ادا کیا اور اپنی اولاد کی زندگی میں کوئی بھی محرومی نہ آنے دی تھی۔ پیسے کی چمک اشتیاق صاحب کے گھر والوں کے چہروں پر صاف نظر آتی تھی۔ ان کی بیوی جوان بیٹوں کی ماں تھی، مگر اپنی عمر سے بہت زیادہ چھوٹی دکھتی۔ ہماری نظر میں ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، اور اب کچھ ہی عرصے پہلے اشتیاق صاحب اپنی نوکری سے ریٹائر ہو کر واپس وطن لوٹے تھے، اور آج ان کے گھر سے ایسی آوازیں سن کر میں گھبرا سا گیا تھا۔ بے اختیار ان کے گھر کی جانب دوڑا۔ میرے شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو مصیبت یا پریشانی میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی میں کسی کو تکلیف وغیرہ میں دیکھتا تو اسے فوراً سے اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور جاتا ہوں۔ میں بھاگم بھاگ ان کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا اور ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ ان کے گھر سے بتدریج چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، بلکہ اشتیاق صاحب اور ان کی بیگم کی آوازیں پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کسی نے اس دستک کی آواز نہ سنی۔ میں بے چین سا ہونے لگا۔ دل و دماغ 100 طرح کے اندیشوں نے گھر کر لیا۔ میں نے دوبارہ ان کے دروازے پر دستک دی۔ اس بار میں نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ دستک اتنی زوردار طریقے سے کی تھی کہ گھر کے اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، مگر دروازہ اب کسی نے نہ کھولا۔ میں شدید پریشانی میں گھر چکا تھا۔ اشتیاق صاحب کے ساتھ میری اچھی خاصی سلام و دعا تھی۔ وہ باوقار اور نفیس مالک کے طبیعت کے مالک انسان تھے۔ آج ان کے اونچی آواز سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ میں ان کے بارے میں سوچتا ہوا واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی کہنے لگی، آپ تو بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے نا، باہر کب گئے اور کس لیے؟ بیوی کی بات سن کر میں بولا، اشتیاق صاحب کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں ان کے گھر چلا گیا تھا تاکہ پتہ کر سکوں آخر کیا ماجرا ہے۔ مگر میرے دروازہ بجانے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ خدا جانے ان کے گھر کیا آفت آن پڑی ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی نے کسی قدر چڑھ کر بولی، میں تو آپ کی اس عادت سے عاجز آ چکی ہوں، پتہ نہیں کب سدھریں گے آپ۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر دیں۔ لوگ برا مناتے ہیں اگر کسی کو اپنی پرائیویسی انداز کریں ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کرنا پسند کرتا ہے۔ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینا بند کر دیں، مگر آپ میری سنتے ہی نہیں۔ کسی دن منہ کی کھائیں گے تو ہی آپ میری بات سمجھ میں آئے گی۔ میری بیوی نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، اور جان چھڑانے کے لیے میں نے کہہ دیا، اچھا بابا ٹھیک ہے، آئندہ خیال کروں گا اور دوسروں کے معاملات میں نہیں گھسوں گا۔ یہ بول کر میں دوبارہ بالکنی میں بیٹھ کر سوچے پھر سے اشتیاق صاحب کی جانب مڑ چکی تھی۔ میرا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا،
ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اشتیاق صاحب جو کبھی اونچی آواز میں نہیں بولتے، آج ان کے چیخنے کی آوازیں سنی؟ سوچتے سوچتے میرا دل و دماغ تھک چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ آ کے نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا عشاء کی نماز پر اشتیاق صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے ضرور پوچھوں گا تاکہ سارا ماجرا معلوم ہو سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ کیونکہ میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو معمول کے مطابق اشتیاق صاحب مسجد میں موجود نہ تھے، وگرنہ یہ تو ہونا تھا کہ وہ مسجد میں جاؤ تو پہلے سے موجود ہوتے اور پہلے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر آج کہیں بھی ان کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا ڈالیں، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئے تھے۔ میں نے پوری نماز بے دھیانی میں پڑھی تھی، ہزار بار سر جھٹک کر خود کی توجہ نماز کی جانب مبذول کرانا چاہی تھی، مگر اشتیاق صاحب کی سوچ دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر آخری نوافل ادا کرتے ہی میں فوراً سے مسجد سے نکل آیا۔ جلدی کے چکر میں مجھے مولوی صاحب سے مصافحہ کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ایسے ہی بے دھیانی میں چلتے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب مجھے گلی کے نکڑ پر اندھیرے میں بیٹھا ایک شخص نظر آیا۔ میں چونک گیا، رات کے اس وقت کون اس طرح اندھیرے میں بیٹھ سکتا ہے؟ تھوڑی اور قریب ہونے پر جب میں نے غور کیا تو یہ کوئی دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اشتیاق صاحب تھے۔ میرے قدم بے اختیار ان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اشتیاق صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے پکارنے پر اشتیاق صاحب نے چونک کر سر اٹھا لیا تھا تو یہ دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے اور چہرے پر شدید بے بسی چھائی تھی۔ وہ بہت بکھرے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو بہت رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ بتائیں، جبکہ مجھے اور اتنی ٹھنڈ میں اب باہر کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر اشتیاق صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور کہنے لگے، کیا بتاؤں؟ میں کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ جس اولاد کی خاطر میں نے پوری زندگی خوار کر ڈالی، آج وہی اولاد منہ کو آ رہی ہے، اور جس بیوی کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے اپنی جوانی رول دی، وہی عورت آج مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ مجھ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ایسے لوگوں کے لیے میں نے خود کو ذلیل و خوار کیا۔ ان کو شاندار زندگی دینے کے لیے میں پردیس میں کتنے دھکے کھائے، کتنی باتیں سنی، کیسے کیسے لوگوں کی چاکری کرنا پڑی، صرف میں ہی جانتا ہوں، اور بدلے میں مجھے یہاں بھی عزت نہیں ملی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزار لوں گا۔ یہی لگا تھا کہ میں اتنی محنت کر کے بھی اپنا بڑھاپا سنبھال لیا، اب میرے بیٹے مجھے اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور میری عزت کریں گے، اور مجھے اپنی ساری زندگی کی گئی محنت کا صلہ مل جائے گا۔ مگر میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ پردیس میں بھی میں دھکے کھانا، اور یہاں پر میرے بیوی بچوں کی عیش بھری زندگی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں چھپا، اور ان کو ایسی زندگی صرف میری وجہ سے ملی ہے۔ سب کو یہاں تو سب ایک ساتھ رہتے تھے، مگر میں نے وہاں تنہائی کا عذاب جھیلا، ہر دکھ درد تکلیف اور پریشانی کو اکیلے برداشت کیا۔ لیکن اب میں جب تھک چکا اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میری اولاد کو یہ گوارا کیوں نہیں؟ میں جب سے واپس آیا ہوں تو ان ماں بیٹیوں کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے ہیں۔ شروع کے دنوں میں تو میں نے محسوس نہ کیا کہ یہ لوگ بھی اب میری واپسی کے حق میں نہ تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ میں مزید اپنی رہی صحیح زندگی پردیس میں خوار کرنے کی بجائے ان کے لیے اور پیسہ کمانا۔ آج اپنے دل سے یہ بات لوگوں کے منہ پر لے آیا تھا۔
جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے شام کی چائے کے ساتھ کوئی نمکو بسکٹ وغیرہ کھلا دو، دل کر رہا، تو وہ جیسے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، تم تو ایسے فرمائشیں کر رہے ہو جیسے تم نے پوری دنیا خرید کے ہمیں دے دی ہو اور ہم نے یہاں بینک بیلنس بنا رکھے ہوں۔ ارے جو 2 وقت کی روٹی بن رہی ہے اسی کو غنیمت جانو، مگر تمہارے تو نخرے ختم نہ ہوتے۔ فرمائشیں تو دیکھو کیا ہے کیا ہے تم نے ہمارے لیے، جو 4 پیسے کما کر بھیجے تھے ان میں سے تمہارا بھوکھا ننگا خاندان حصہ دار بن بیٹھا تھا، اور تمہارے بھیجے ہوئے وہ پیسے چند انہی فقیروں پر لگ جاتے تھے۔ لے دے کے یہی گھر بچا ہوا تھا جو تم نے بنا کر ہم پر احسان کر دیا، تو کیا کچھ نہیں کرتے اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ مگر تم نے تو بس ایک گھر دے کر ہمیں فارغ کر دیا، میرے بیٹوں کی زندگی برباد کر دی۔ نہ انہیں باپ کا پیار ملا اور نہ ہی عیش والی زندگی۔ تمہاری معمولی سی تنخواہ اور گندے خاندان کی وجہ سے میرے بیٹوں نے اپنی کوئی خواہش پوری نہ کی، نہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، بلکہ جیسے تیسے تعلیم مکمل کر کے بیچارے محنت مزدوری پر لگ گئے تھے۔ ارے کیا فائدہ ہوا باپ کے باہر کمانے کا جب بچوں کو اچھی زندگی نہ مل سکے؟ اور مجھے دیکھو، خواہ مخواہ تمہارے ساتھ میں نے اپنی جوانی برباد کر ڈالی، زندگی کے کتنے سال گزار دیے، ایک پل بھی مجھے سکون اور خوشی کا احساس نہیں ملا، الٹا ایسے ذلیل سسرال والوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اپنی بیوی کی ایسی باتیں سن کر میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے غصے میں کہا، کیا مطلب تمہاری بکواس کا؟ ساری زندگی میں نے برباد کر دی اور تم کہہ رہی ہو میں نے تم لوگوں کو کچھ دیا ہی نہیں؟ اور کون سی کمی دی ہے میں نے؟ کون سی تمہاری خواہش ایسی ہے جو میں نے پوری نہیں کی؟ تم لوگوں کی وجہ سے میں باہر دھکے کھاتا رہا ہوں اور آج بھی تمہاری ہی بات ہے۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے میرے خاندان والوں کے بارے میں ایسا بولتے ہوئے۔ انہوں نے منہ کب لگایا اور سب جانتے ہیں کہ میں تمہارا کتنا کھلایا پلایا، اور تم میرے خاندان کو تم صدا کی ناشکری عورت رہی۔ تمہارا بس چلے تو مجھے بیچ کر کھا جاؤ، پھر بھی تمہاری ہوس پوری نہ ہو۔ اور اگر تمہارے بیٹوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ بھی تمہاری ناقص تربیت کے بدولت ہی ہے، اور ان کی نالائکی جو باپ کی اتنی محنت سے کمائے گئے ڈھیروں روپے پا کر بھی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، اس میں میرا یا میرے خاندان والوں کا کوئی قصور نہیں، اور مجھے اور میرے خاندان والوں کو گالیاں دینے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانک لو اور یہ غلطی تسلیم کر لو کہ تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور میری اتنی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ بس یہ میرا کہنا تھا۔ میرا بڑا بیٹا جو وہیں پاس بیٹھا تھا ایک دم سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرا گریبان پکڑتے ہوئے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں کمزور نہیں ہوں، آج بھی میری ہڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کا مقابلہ کر سکوں، مگر جب اولاد جوان ہو کر ایسے منہ زوری دکھائے تو ماں باپ کے سر اور کندھے جھک جاتے ہیں۔ یہی آج میرے ساتھ ہوا۔ صدمے اور ذلت سے میں کچھ نہیں کہہ پایا۔ جو بیٹا مجھے بہت زیادہ عزیز تھا وہی مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا اور انگلی اٹھا کر دھمکی دے رہا تھا کہ آج کے بعد میری ماں کو کچھ بھی غلط کہا تو دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ اور ہمت اور قوت ہوتے ہوئے بھی میں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہہ سکا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، اتنا کمزور کہ اپنے بیٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اشتیاق صاحب کی کہانی سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ کیسا ظالم زمانہ آ گیا تھا جہاں اولاد باپ پر ہاتھ اٹھا رہی تھی، ایسے باپ پر جس نے اولاد کے لیے اپنے قیمتی ماہ و سال برباد کر دیے۔ وہ شخص بے بسی کی انتہاؤں پر تھا اور ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں کتنی دیر تو کچھ بول نہ پایا، پھر ہمت کرتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھوں کو تھپ تک اور کہا، دیکھیں اشتیاق صاحب، ایک باپ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے اپنی اولاد اور گھر کا سربراہ وہی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، مگر آج اس سربراہ کو اولاد کے ہاتھوں سے مار پڑ گئی تو خود سوچیں اگر ایسا کیوں ہوا۔ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی اولاد اتنی خسن اور منہ زور ہو گئی۔ ان کو یہ پہچان بھی نہیں رہی کہ انہوں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی اولاد کو چیزیں دینے کے لالچ میں آپ نے
حلال حرام کا فرق بھلا کر روپیہ پیسہ کمایا ہوں۔ میں نے سنا ہے جس اولاد کے منہ کو حرام کا پیسہ لگ جائے وہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ میری بات سن کر اشتیاق صاحب بولے، ہاں وجہ تو ہے، میری بیوی ہے جو بہت ناشکری عورت ہے، اس نے کبھی بھی میری قدر نہیں کی۔ جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی تو اسی کی فرمائشیں تھیں جو رکنے کا نام نہ لیتی تھیں، اور میری اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ میں اس کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی۔ اور میری بیوی کو تو بہت سارا پیسہ چاہیے تھا، اور اس کی یہی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میں اپنے معصوم بچوں کو اس کے آسرے پر چھوڑ کر پردیس جا بیٹھا۔ میری بیوی کو یہ بھی منظور نہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں یہیں رہ کر اس کے لیے ڈھیر سارا پیسہ کماؤں، اور ایسا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے اچھی زندگی دینے کے لیے میرا باہر کمانا بہت ضروری تھا۔ اسے چاہیے تھا وہ میری تگ و دو کو سراہتی اور اس بات کا احساس کرتی کہ میں نے اسی کی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے۔ بھلا اپنے گھر سے دور رہ کر کون خوش رہ سکتا ہے؟ مگر اس عورت نے الٹا کام کیا، میرے پیچھے میرے گھر والوں سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، ان کو اتنا ستایا کہ وہ اس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اس عورت کو آزادی مل گئی، میرا بھیجا ہوا پیسہ خوب مزے سے اڑاتی، مجھے گالیاں بھی دیتی۔ میں نے اپنی بیوی کو بچوں کو تنہا کر دیا، خود باہر کے ملک میں عیاشی کی زندگی گزار رہا۔ اس نے ساری زندگی میرے بیٹوں کو یہی بات سکھائی کہ میں نے اپنی کمائی کا بہت تھوڑا حصہ ان کو بھیجا۔ اس عورت نے میرے بیٹوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر رکھا تھا کہ میں نے باہر کے ملک دوسری شادی کر لی اور میں اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ انہی پر خرچ کرتا ہوں۔ جاہل عورت میرے بیٹوں کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی، ورگلاتی رہی، ایک بار بھی یہ دھیان نہیں دیا کہ اس کے بچے کس بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہ تو وہ تعلیم میں اچھے تھے، نہ ہی ان کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ انہیں رشتوں کی بھی پہچان رہتی تھی، بلکہ ماں کی منہ سے نفرت امیز اور منفی باتیں سن کر بھی میرے بیٹے غلط سوچنے لگے اور بعض زبانیں ان کا وتیرہ بن چکی۔ ان میں سے بات تو کرتا مگر کبھی پہچان نہ پایا کہ میرے بیٹوں کے تلخ لہجے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میرے بیٹے میری کمی محسوس کرتے ہیں، اور اس بات کو محسوس کر کے میں اور بھی شدت سے اپنی محنت دگنی کر دیتا۔ نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی عورت کے حوالے کر آیا ہوں جو صرف زندگیاں برباد کرنا چاہتی، اور یہ ساری باتیں آج مجھے اپنے بیٹوں کے منہ سے سن کر معلوم ہوئی کہ میرے بیٹے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں میرے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے بہت پیسہ کمایا مگر اپنی ساری کمائی ان پر خرچ نہیں کی، بلکہ بیرون ملک بیٹھے دوسرے خاندان پر سارا پیسہ بہا کر خالی ہاتھ ان کے پاس لوٹا ہوں۔ اس لیے ان کو میرا بیٹھ کر کھانا کھانا چبھتا ہے، اور آج موقع بھی مل گیا ہے۔ میں نے اشتیاق صاحب کو بے اختیار گلے لگا کر دلاسا دیا اور بولا، اب آپ کیا کریں؟ کہنے لگے، بچے جتنے بھی جوان اور منہ زور ہو جائیں، باپ پھر بھی باپ رہتا ہے، وہ باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے میرا دل دکھایا ہے، اب میں انہیں ایک ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اشتیاق صاحب کی بات سن کر میں نے افسوس سے سر ہلایا، یقیناً وہ صدمے سے پاگل ہو گئے تھے جو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ بھلا اب خالی ہاتھ ہو کر وہ کسی کو کیا سبق سکھا سکتے؟ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنی اولاد کے محتاج تھے جو انہیں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مگر یہ بات سوچتے میں یہ بھول چکا کہ اوپر آسمان والے ایک ذات بیٹھی ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے تو کچھ اور سمجھ نہ آیا، البتہ ضد کر کے میں تھوڑی دیر کے اشتیاق صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور خود اشتیاق صاحب کے گھر کا دروازہ بجا دیا، اور دروازہ بجانے پر ان کا منجھلا بیٹا باہر نکلا تو میں نے مختصر الفاظ میں اس کو بتایا کہ میں ان باپ بیٹوں کی لڑائی جان چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ تینوں ساتھ مل کر میری بات سن لیں۔ مگر اس لڑکے نے فوراً میری بات رد کر دی اور بولا، ہمیں اس معاملے میں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا مشورہ چاہیے، ہمیں جو بہتر لگے گا ہم وہی کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنا سا
منہ لے کر رہ گیا۔ اشتیاق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ان کے بچے بہت منہ زور اور بدتمیز ہو چکے تھے۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا۔ میں اشتیاق صاحب کا دل مزید تو نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انہیں یہ بات بتانا ضروری تھا، کیونکہ یہ بھی سچ تھا کہ میں زیادہ درد انہیں اپنے گھر میں نہیں روک سکتا تھا۔ اگر میری بیوی اور ماں کو خبر ہو جاتی تو بہت برا مناتے۔ میں نے اشتیاق صاحب کو جا کر بتایا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا اور آپ کے بیٹوں کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، تاکہ انہیں بلا کر یہاں سمجھا کہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں غلط ہے، انہیں آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری بات سن لیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ میری بات سن کر اشتیاق صاحب پھیکا سا مسکرا دیے اور بولے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے۔ اگر انہیں بات سننے کی عادت ہوتی تو وہ اپنے باپ کی بات نہ سن لیتے۔ میں نے اشتیاق صاحب کو افسردہ ہوتے ہوئے دیکھا تو بولا، آپ فکر نہیں کریں، میری مائیں ابھی گھر چلی جائیں تو میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کے بیٹوں کو سمجھاؤں گا، وہ میری بات سن لیں گے۔ میری بات سن کر اشتیاق صاحب خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اگر روز جو ہی دن کی روشنی میں پورے آسمان پر پھیلی پہلی فرصت میں اشتیاق صاحب کے گھر کی طرف گیا، وہاں جا کر معلوم ہوا اشتیاق صاحب اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے گھر سے چلے جانے کا سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، اور میں حیرت اور بے یقینی سے ان کے بیٹوں کا منہ دیکھتا رہ گیا، جن کے چہروں پر کوئی دکھ یا ملال نہیں تھا۔ لکیریں نظر نہ آ رہی تھی، جیسے باپ کے چلے جانے سے انہیں کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں وہیں کھڑے سوچ رہا تھا، اب میں کیا کروں اور اشتیاق صاحب کو کیسے تلاش کر لوں؟ مگر مجھے جب بھی اپنے پیچھے سے اشتیاق صاحب کے بیٹوں کی بولنے کی آواز آئی تھی، اچھا ہوا جو بڈھا خود گھر چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں کوئی جتن نہیں کرنے پڑے، ورنہ تو اس کو گھر سے نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے۔ شکر ہے اس نے خود ہماری جان چھوڑ دی، اب ہم آزاد ہیں۔ اس بیکار کے بوجھ سے اپنی مرضی کے کاروبار کریں گے اور خوب اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس شخص نے ہمیں دیا ہی کیا جو ہم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ساری زندگی ہمیں خوار کر کے اب بھی خزانے پر سانپ بن کے بیٹھا تھا۔ کم از کم میری مرضی کا یہاں کاروبار کر کے عیش کی زندگی گزاریں گے۔ چلو زندگی میں نہ صحیح اب ایک عقل مندی کا کام کیا، خود ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ اشتیاق صاحب کے بیٹوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اپنے گھر چلا آیا۔ جب اپنی ماں کو بتایا کہ اشتیاق صاحب کی اپنے بیٹوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو میری ماں کہنے لگی، تم خام خواہ اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہو، وہ اتنا بڑا گنڈا ہے، انسان ہے۔ اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے بہت کمائی اور ان کو دی اور باقی کا سارا پیسہ جمع کیا ہوا تھا۔ اب بھی اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی سوچ اس کے دل و دماغ میں پل رہی ہوگی۔ ایسے ہی وہ نہیں چلا گیا اور ان بیوقوف لڑکوں کا صرف نقصان ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کی باتیں سن کر میں نے افسوس سے انہیں دیکھا تھا اور بولا، وہ بیچارہ بوڑھا مسجد کے باہر بیٹھا رو رہا تھا، اور وہ کیا ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ساری زندگی جتنا بھی کمایا تھا اسی اولاد پر خرچ کر دیا۔ اب جب وہ خالی ہاتھ تھا تو انہیں اپنی اصلیت دکھا دی۔ اس نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ کل ہی اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کرتے۔ اگر اشتیاق صاحب کے پاس کوئی بھی خزانہ ہوتا تو آج یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ پھر میں نے دل میں سوچا، یقیناً یہ منفی سوچیں بھی اشتیاق صاحب نے بیوی نے اپنے بیٹوں کو دل و دماغوں میں بھری ہوں گی۔ ان کو کہا ہوگا ان کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے اور وہ دے نہیں رہا۔ جبھی وہ اشتیاق صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو جانے اشتیاق صاحب کدھر چلے گئے تھے، کچھ خیر خبر نہ تھی۔ اب تو بس افسوس کیا جا سکتا تھا۔ چند دن خیر خیریت سے گزرے اور پھر میں اپنی نوکری کو اور گھر بار میں مصروف ہو کر تقریباً اس بات کو بھلا بیٹھا، جب ایک رات اچانک ہماری گلی میں شور سا اٹھا۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کے بولنے کی آواز اور پولیس
موبائل کا بجتا سارن ہم سب گھبرا گئے۔ خدا جانے ہمارے محلے میں کون سی آفت آ پڑی تھی جو پولیس ہمارے محلے میں آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر جانے لگا تو میری ماں اور بیوی مجھے روکنے لگے کہ پتہ نہیں کیسا مسئلہ ہوگا، تم باہر مت جاؤ، پولیس والا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت تمہارے گلے پڑ جائے۔ مگر میں نے اپنی ماں اور بہن کو تسلی دی اور کہا جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو کیا میں چپ چاپ سائڈ پر کھڑے ہو کے سب دیکھوں گا؟ وہ تو پولیس والے مجھے کیوں کچھ کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ اگر محلے کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہوا وہ ہم سے پوچھ تاچھ کریں گے، اس لیے وہ ویسے بھی ہر گھر کا دروازہ بجائے گی۔ آپ فکر مت کریں، میں ایک نظر دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ کسی طور پر بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں باہر جا کر دیکھوں، بڑا مشکل سے جب اپنی ماں اور بیویوں کو تسلی دے کر میں باہر گلی میں آیا تو دیکھا پولیس وین واپس جا رہی تھی اور لوگ آپس میں چائے مگوئیاں کر رہے تھے، گھروں میں داخل ہو رہے تھے۔ میں تجسس میں پڑ چکا تھا، جانے کیا ماجرا ہوا، مگر مجھے باہر نکلنے میں دیر ہو گئی۔ یہی سوچ کے میں واپس گھر جا رہا تھا کہ جب اشتیاق صاحب کی بیوی روتے دھوتے اور کامتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی خدا کے لیے ہماری مدد کر دو، پولیس ہمارے تینوں بیٹوں کو گرفتار کر کر لے گئی ہے، مگر میرے بیٹے تو بے قصور ہیں، انہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں ہر ایک سے یہی بات کر رہی ہوں کہ پولیس کو بھی یہی کہا مگر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میرے بیٹے بے قصور ہیں، تم میری مدد کرو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اشتیاق صاحب کی بیوی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں اس کے بیٹوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ چاہے منہ زور اور خود سر ہوں مگر کوئی غلط حرکت بھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنی فطری ہمدردی کے تحت اس عورت کے رونے پر ترس آیا اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو گھر والوں کو بتائے بغیر چپ چاپ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں کے انسپیکٹر سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ انسپیکٹر صاحب یہ تینوں شریف باپ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ غلط کام نہیں کیا، ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ میری بات سن کر انسپیکٹر صاحب بولا دیکھیے صاحب، ہم کبھی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ لڑکے بے قصور ہیں اور جب ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی تو وہ انہیں تھما دیں گے، انہیں رہا کر دیں گے۔ اصل میں یہ تینوں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ الیگل کمپنی ہے اور اس کمپنی میں سارا مال اسمگلنگ کے ذریعے لایا اور لے جایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کمپنی کے مالکان کو تمام ملازمین سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب سب کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس میں جو بھی قصوروار ہوگا وہ جلد ہی رہا ہو جائے گا، بے قصور ہوگا۔ آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، بس چند دنوں کی بات ہے، جب تک ان کی بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی ہم انہیں رہا نہیں کر سکتے۔ انسپیکٹر کی بات سن کر میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اشتیاق صاحب کی بیوی کو تمام بات بتاتے ہوئے تسلی دی، اور تب نہ جانے کیوں میرے منہ سے بے اختیار نکلا آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو اشتیاق صاحب کی بد دعا لگی ہے، جنہوں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کی، آپ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، آج اتنی بڑی مصیبت بھی اسی کی وجہ سے آپ لوگوں پر آئی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی ایسا بھی کون سا احسان کیا تھا انہوں نے مجھ پر اور میرے بچوں پر، لے دے کے یہی ایک مکان دیا ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئے ہیں، تو بد دعا کیسی، میرے بیٹے بھی آ جائیں گے گھر، آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا مگر اگلے دن اس ساری باتیں اسے منہ پر پڑتی محسوس ہوں جب مشکوک افراد کی لسٹ میں اس کے تینوں بیٹوں کا نام آیا اور بدلے میں بھاری جرمانے کی رقم ادا کرنی پڑی اور دینے کے لیے اشتیاق صاحب کی بیوی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ جس خزانے کی وہ بات کر رہی تھی وہ خزانہ یعنی اپنا بینک بیلنس اشتیاق صاحب اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت صحیح معنوں میں اس عورت کو اپنے شوہر کی بے قدری کی سزا ملی اور احساس بھی ہو کہ اس نے اپنے شوہر کا دل دکھا کر ظلم کر دیا ہے۔ تب نہ جانے کہاں سے اور کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کیا، اس سے معافی مانگی، اس کے بیٹوں کے بارے میں بتایا اور اپنے بیٹوں کو جیل میں جا کر ملی، ان کو بتایا یہ ساری میری کارستانی ہے، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو غلط بتایا، غلط پٹیاں پڑھائیں، جبکہ ایسا کچھ نہ تھا، تمہارے باپ نے جتنا بھی روپیہ پیسہ کمایا تم سب لوگوں پر لگایا۔ اب جب وہ پیسہ جمع کر کے آئے تھے تو اس میں یہی سوچ تھی کہ وہ یہاں آ کر ہم تم تینوں بیٹوں کی خاطر کاروبار کریں اور باقی کی زندگی تمہیں عیش و آرام کروائیں۔ تب ان کے بیٹوں کی آنکھیں ماں کی سکھائی پٹی سے اتر گئیں
انہیں نظر آیا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے جان توڑ محنت کی تھی اور آج بھی تمام جمع پونجی جرمانے کی مد میں دے کر اشتیاق صاحب انہیں رہا کروا چکا تھا۔ تینوں باپ بیٹے قدموں میں گر گئے اور رو رو کر ان سے معافیاں مانگنے لگے اور بہت منت سماجت سے ان کو منا کر اپنے ساتھ لے آئے اور ان کی خدمت اور عزت کرنے لگے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔